الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال أيضا في موضع آخر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ سفر کا مہینہ تھا، اور سفر ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی صحابہ کرام کے ساتھ، اور ہجرت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہجرت کا مکمل بیان، مکمل واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت، آپ کی ولادت، آپ کی جوانی، نبوت، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آتی رہے گی۔ بلا کسی تمہید کے ہم اور آپ جہاں سے ہم نے بات چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ پاک کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو سراقہ بن مالک بن جاشم سے ملاقات ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر قلم کرنے آئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی کرامت دیکھی اور جلوہ دیکھا تو سراقہ بن مالک آپ پر فدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امن نامہ، معافی نامہ دیا، اور آپ کو اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا کہ وہ امن نامہ، وہ معافی نامہ فتح مکہ کے دن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو سراقہ بن مالک نے دکھایا، اس کے بعد سراقہ بن مالک ایمان لے آتے ہیں۔ سراقہ بن مالک واپس ہو کر مکہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ مدینے کی طرف رواں دوا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کے ذریعے سے چمڑے کے اوپر وہ امان نامہ اور معافی نامہ لکھ کر دیا تو جاتے ہوئے سراقہ بن مالک نے اپنا نیزہ دیا، وہ برچھی اور وہ تلوار، وہ نیزہ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس نیزے کو اپنے پاس رکھیے، اور راستے میں ایک چرواہا ملے گا جو بکری چراتا ہوگا، وہ میرا چرواہا ہے، آپ کو جتنی بکریوں کی ضرورت ہوگی، جو ضرورت ہوگی آپ وہاں سے لے لیجئے گا، صرف یہ نیزہ آپ دکھا دیجئے گا، وہ چرواہا سمجھ جائے گا کہ یہ میرے آقا کا نیزہ ہے، نشانی کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تو مکہ جانا تو ہمارا راز کسی سے فاش نہیں کرنا، ہمارا راز کسی سے فاش نہیں کرنا،
سراقہ بن مالک بن جاشم مکہ واپس آتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے، اور ابو جہل یہ کہتا ہے کہ سراقہ آخر تو ہمارے دشمن کو تلاش کرنے گیا تھا، کیا ہوا؟ کیوں نہیں لایا؟ کیوں تجھے چھوڑ دیا؟ مدینہ کیوں جانے دیا؟ سراقہ بن مالک نے وہ منظر، جب سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین پر دھنستا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کرامت اور وہ جلوہ دیکھا تھا، وہ سارا بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابو جہل اگر اس جگہ اور اس وقت میری جگہ اگر تو ہوتا تو آج تو ایمان قبول کر لیا ہوتا۔ یاد رکھ، سراقہ بن مالک نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ یاد رکھ یہ وہ شخص ہے جو ایک دن اس کا غلبہ ہوگا اور یہ فاتح بن کر آئے گا، اس لیے میری نصیحت تجھ سے یہ ہے کہ تو محمد عربی کی دشمنی چھوڑ دے، اپنی قوم سے بھی کہہ دے کہ محمد عربی کی دشمنی نہ لے، ورنہ تمہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھ پر پٹی ہو، تو پھر وہ انسان کبھی ایمان قبول نہیں کر سکتا ہے، اور یہی حال ابو جہل کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ رواں اور دواں ہے، راستے میں ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے، ام معبد، اس خاتون کا نام ہے ام معبد۔ ام معبد کا گھر راستے میں پڑتا تھا، اور مدینہ اور مکے کا جو راستہ ہے، جو لوگ راستے آتے جاتے جب تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے وہاں قیام فرماتے، اور ام معبد جو خاتون وہ بڑی ضیافت کیا کرتی تھی مہمانوں کی، چنانچہ جو بھی مہمان وہاں ٹھہرتا ضیافت کیا کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے تھک گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر ہم لوگ یہاں ذرا آرام کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ ام معبد کا یہ گھر ہے، وہاں ٹھہرتے ہیں، بوڑھی عورت ہے، خاتون ہے۔ ٹھہرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ان سے پوچھو کچھ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے، تھکا ہوا مسافر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام معبد سے پوچھا کہ اماں جان کچھ کھانے پینے کے لیے ہے گھر میں؟ کہا کہ بیٹا ابو معبد جو ان کے شوہر کا نام تھا وہ ساری بکریاں لے کر چلے گئے، ایک بھی بکری نہیں ہے، ورنہ تجھے ہم دودھ دوہ کر ہم تجھے پلاتے، لیکن ایک بھی بکری نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کونے میں ایک بکری بھی ہے، پوچھا کہ یہ کس کی بکری ہے؟ کہا کہ یہ بھی میری ہی بکری ہے، لیکن یہ کمزور ہے، آج کل بیمار ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں جان وہ بکری ہمیں دے دیجئے۔ چنانچہ جب اسے لایا جاتا ہے، خشک تھن تھا، بکری کا تن خشک ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کا ہاتھ لگتا ہے، پورا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس بوڑھی اماں ام معبد کو پلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر پیتے ہیں، اللہ کے نبی پیتے ہیں، پھر بھی دودھ دہا جاتا ہے، پھر بھی دودھ ہے۔ بکری کے اندر اتنا دودھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور کہا کہ اسے ایک برتن میں رکھ دو، اور جب آپ کے شوہر ابو معبد آئیں گے تم اسے بھی پلا دینا۔ یہاں سے اللہ کے نبی روانہ ہوتے ہیں، ابو معبد آتے ہیں، دیکھا کہ برتن میں دودھ بھرا ہوا ہے، جبکہ ساری بکریاں میں لے کر گیا تھا، تو پھر دودھ آیا تو آیا کہاں سے؟ ام معبد سے پوچھا کہ آخر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک مہمان آئے تھے، ایک شخص آئے تھے، ان کی برکت اور ان کی نورانیت، ان کی مہک، ان کی خوشبو ابھی تک گھر میں موجود ہے۔ انہی کی برکت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ، مبارک ہاتھ اس سوکھے ہوئے تھن میں لگایا تو پورا تھن دودھ سے بھر گیا۔ ابو معبد کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ کون ہے؟ چنانچہ پوچھا ام معبد سے کہ وہ کیسے لگتے تھے۔ ام معبد نے سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بیان کیا، آپ کا اخلاق بیان کیا، آپ کے چلنے پھرنے کیا وہ طور طریقے بتائے، دوستوں اور یاروں کے درمیان بیٹھنے کا جو طریقہ تھا وہ بتایا، جو اللہ کے نبی کے چہرے پر نورانیت تھی وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کے سارے اوصاف جب بیان کیے تو ابو معبد کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش مکہ والوں کو ہے۔ چنانچہ میں بدقسمت ہوں گا اگر میں اس شخص کی خدمت نہ کر سکوں یا وہ موقع نہ پا سکوں۔ وہاں سے ابو معبد نکلتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاشتے ہوئے، تاکہ اگر مل جائے تو میں ان کی خدمت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ رواں اور دواں ہے، مدینے کی طرف اللہ کے نبی کا قافلہ رواں اور دواں ہے۔ سب سے پہلا جو قیام ہوتا ہے وہ قباء کے اندر ہوتا ہے، مدینہ سے پہلے قباء آتا ہے۔ قباء کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، لیکن قباء سے پہلے بریدہ اسلمی نامی ایک شخص نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا، چونکہ اعلان ہوا تھا
انعام کا مکہ والوں نے اعلان کر دیا تھا، 200 سرخ اونٹ کا اعلان تھا۔ یہ اعلان اتنا بڑا اعلان تھا، اور اعلان کا لالچ ہر انسان کے دل کے اندر ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ آفر، یہ اعلان، یہ انعام مجھے ملے۔ چنانچہ بریدہ اسلمی نامی شخص 80 لوگوں کو لے کر قبا پہنچ چکا تھا، اللہ کے نبی کو تلاشتے تلاشتے۔ قبا پہنچنے سے پہلے بریدہ اسلمی نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا۔ اللہ کے نبی کتنے ہیں؟ 4 ہیں، صرف 4 آدمی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی خود ہیں، عبداللہ ابن اریقت، جو اب تک اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اسے رہبر بنا کر اللہ کے نبی ساتھ لے جا رہے تھے راستہ دکھانے کے لیے، چونکہ جو معروف راستہ تھا، جو مشہور راستہ تھا، اس راستے کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے کا سفر اللہ کے نبی نے کیا تھا، اور وہ راستہ عبداللہ ابن اریقت کو معلوم تھا، لیکن مسلمان نہ ہونے کے باوجود اتنا اعتماد اللہ کے نبی کو تھا، اتنی یہ ایمانداری تھی۔ عبداللہ ابن اریقت اور عامر بن فہیرہ 4 آدمی ہیں، سامنے 80 لوگ ہیں۔ بریدہ اسلمی نے 80 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو گھیرا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کیوں مجھے گھیرا ہے؟ کہا کہ میرا نام بریدہ اسلمی ہے، میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کرتے اور ہنسی کرتے ہوئے کہا کہ فبرد امرنا، تب تو ہمارا معاملہ آسان ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے کہ تمہارا نام بریدہ ہے، اور یہ بریدہ برودت سے نکلا ہے، اور برودت کے معنی آتے ٹھنڈا پن کے، تب تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مطلب جنگ نہیں ہوگی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی۔ یہ بڑا تعجب کرنے لگا کہ میں تو اس کا سر قلم کرنے آیا ہوں، اور یہ میرے نام پر بحث کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اسلم، قبیلہ اسلم سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمنا، تب تو ہم محفوظ ہو گئے۔ سلمنا، اسلم کے معنی محفوظ ہونا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا جو قبیلہ ہے اسلم، وہ کس کی شاخ ہے؟ کہا کہ قبیلہ سہم کی شاخ ہے۔ سہم کے معنی آتے ہیں حصے کے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر خرج سہمک، تمہارا بھی حصہ اس میں آ جائے گا۔ یعنی ایک عجیب انداز پیدا ہو گیا، ایک ہنسی کا انداز، ایک مذاق کا انداز۔ تو بریدہ اسلمی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ بریدہ اسلمی نے کہا کہ آپ بھی سوال کریں گے یا میں بھی کچھ پوچھوں گا؟ بریدہ اسلمی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس جملے کا اس بریدہ اسلمی پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے آگے ہاتھ بڑھایا، وہ شخص ایمان قبول کر لیتا ہے۔ 80 لوگوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن اپنے مشن سے غافل نہیں ہیں۔ جہاں موقع مل رہا ہے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہم اور آپ جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں جمعہ سے شروع کریں گے نہا دھو کر، کل سے شروع کریں گے نہا دھو کر، آج ناپاک ہے، پرسوں سے شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اتنی پریشانیوں کے گھرے ہوئے ہیں، لیکن جہاں جو موقع آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیغام سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 80 لوگ 84 لوگ ہو گئے ہیں۔ اب تک تو 4 لوگوں کا قافلہ تھا، اب 84 لوگوں کا قافلہ بن چکا ہے۔ قبا پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قبا پہنچتے ہیں تو قبا کے اندر امام بخاری نے لکھا ہے کہ 14 دن قیام فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 4 دن، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ چند دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا میں قیام فرمایا، اور قبا میں قیام کے دوران جو سب سے اہم اللہ کے نبی نے کام کیا وہ یہ کام کیا کہ مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کری۔ مسجد قبا آج بھی موجود ہے جو مدینہ پاک سے پہلے ہے، اور اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر کی، اور یہ مسجد قبا یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہی وہ مسجد قبا ہے جس مسجد قبا کے بارے میں سورہ توبہ 11ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں
لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، یہی وہ مسجد ہے۔ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ کرام میں کوئی گارا لا رہا تھا، کوئی اینٹا لا رہا تھا، کوئی پتھر اٹھا کے لا رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرسیوں پہ بیٹھے نہیں رہے، کرسیوں پر بیٹھے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمونہ دیکھیے، جس طرح صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے کوئی گارا، کوئی سیمنٹ، کوئی بالو، کوئی اینٹا، کوئی پتھر لا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہے، اور اللہ کے نبی بھی وہ گارا، وہ اینٹا، وہ سیمنٹ، وہ بالو، وہ مسالہ جو بھی ہے وہ خود سے لاتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کر لایا کہ اس کی وجہ سے کمر میں درد ہو گیا۔ صحابی نے کہا، اشارہ کر کے کہ اللہ نبی آپ چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی آپ اس پتھر کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ چھوڑ دو، یہ میرا کام ہے، تم اپنا دوسرا پتھر اٹھاؤ۔ مسجد کے تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، یہ آج کے لیڈروں کے لیے سبق ہے، یہ آج کے لیڈروں کے لیے سبق ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر صرف فرمائش کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بٹایا، سارا کام کیا، قباء میں قیام فرمایا، وہاں سے قیام فرمانے کے بعد اب مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، خبر ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، لیکن اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ خبر پوچھ لیتے فون کے ذریعے سے کہاں پہنچے، لیکن سارے لوگ ڈیلی روزانہ مدینہ پاک سے باہر آتے، مقام حرہ ایک جگہ ہے، حرہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں تک آتے اور انتظار کرتے، جب دھوپ بہت زیادہ ہو جاتی مایوس ہو کر وہاں سے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں روزانہ مدینہ والے وہاں آتے اور انتظار کر کے مایوس ہو کر چلے جاتے۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک اندر جانے والے تھے، داخل ہونے والے تھے، بالکل قریب تھا، قباء کے قیام کے بعد جب آگے روانہ ہوتے ہیں تو وہی معمول مدینہ پاک کے لوگ سارے انتظار کر کے واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی کا گھر تھا، وہ اپنے بالا خانہ پر کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ دھول اڑ رہا ہے، کچھ گرد و غبار اڑ رہے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ سفید کپڑے میں ملبوس ہے۔ اس یہودی کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا انتظار یہ مدینہ والے روزانہ یہاں آ کر کرتے ہیں۔ اس نے آواز لگائی، اے مدینہ والو، جس شخص کا انتظار تم کر رہے تھے وہ شخص موجود ہے، وہ آ چکا ہے۔ اتنا دور سے اس نے پہچان لیا اس یہودی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ آثار سے، وہ جو آثار تھے دھول۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد سارے پورا کا پورا مدینہ خوشی میں مگن تھا، پورا کا پورا مدینہ کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا تھا، حتیٰ کہ مدینہ کی انصار کی جو بچیاں تھیں ان کی زبان پر اشعار تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ یہ کلمات تھے، اشعار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ داخل ہوتے ہیں، اب ہر ایک صحابی کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر پر آئے، ہر ایک کہے اللہ کے نبی چلیے ہمارے یہاں، کہے اللہ کے نبی ہمارے یہاں چلیے، ہمارے یہاں قیام کیجئے۔ کوئی اللہ کے نبی کی اونٹنی کی نکیل پکڑنا چاہتا، کوئی آپ کا سامان اٹھانا چاہتا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوہ فإنہا مامورۃ من اللہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جس کے دروازے پہ یہ اونٹنی بیٹھے گی گویا وہی میرا قیام گاہ ہوگا۔ خوش نصیب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جن کو اللہ کے نبی کی ضیافت کا موقع ملا۔ یہ اونٹنی بالآخر چکر لگا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان لینے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ دوڑے ہوئے آئے، سارا سامان لے کر اللہ کے نبی کا وہ گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان، اللہ کے نبی کا پورا قافلہ وہاں موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان ہے وہ 2 منزلہ مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر چلے جائیے، اب میں نیچے رہوں گا۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے لوگ ملنے والے زیادہ آئیں گے اور اوپر چڑھنے میں پریشانی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے نیچے کے منزلے میں رہنے دو۔ لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا
مجبوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان نیچے کر دیا اور نیچے رہنے لگے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر جاتے ہیں، رات کا جب وقت آتا ہے، ایک کونے میں خود حضرت ابو ایوب انصاری ہے، دوسرے کونے میں ان کی اہلیہ ہے، رات بھر سوئے نہیں۔ انمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیچے اللہ کے نبی ہو اور ہم اوپر سو جائے، ہم چلتے پھرتے رہے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ رات بھر جاگتے رہے، نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا، پانی کا گھڑا تھا وہاں، ہاتھ لگ گیا، پیر لگ گیا، کچھ لگ گیا ہوگا، پورا کا پورا پانی اس اوپر کے مکان میں گر گیا۔ چونکہ چھت کمزور تھی اور اتنی پکی نہیں تھی، جب یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پانی نیچے نہ ہو جائے جہاں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، جلدی سے اپنا کپڑا اتارا اور اتارنے کے بعد اس پانی کو پوچھنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس پانی کو پوچھنے لگے۔ پھر صبح میں اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے نبی آپ اوپر آ جائیے، آپ اوپر آ جائیے اور ہم لوگوں کو نیچے رہنے دیجئے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رات کا واقعہ بیان کیا، اور جب دیکھا یہ عشق اور یہ محبت کو، اللہ کے نبی مجبور ہو گئے اور اس کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں۔ پھر نیچے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ قیام اس طرح سے چلتا رہا۔ جب مدینہ پاک کا قیام تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچنے کے بعد سب سے بڑا یہ کام کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، جب کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم کی قسمت کو چمکانے آتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ یہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے تو معلوم کیا کہ آخر زمین کس کی ہے، پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ بچوں کو بلانے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری زمین کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں یتیم بچے خوشی خوشی اللہ کے نبی کو مسجد کے نام پر یہ پوری کی پوری زمین دینے کو فری میں تیار تھے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ زمین لے لیجئے، مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ جب کسی یتیم کی قسمت چمکانے پہ آتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی آج کے لیڈروں اور جعلی پیر کی طرح نہیں تھے جو ہمیشہ مال مفت کے چکر میں رہا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہم تمہیں معاوضہ دیں گے، اس کا جو معاوضہ ہوگا وہ ہم تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بڑا معاوضہ دیا جس کی وجہ سے ان یتیم بچوں کی قسمت بھی چمک گئی، اور اس کے بعد وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور اس لیے بھی زمین خرید کر وہاں مسجد بنائی تاکہ آگے چل کر کوئی اسلام کا دشمن یہ نہ کہے کہ تمہارے دین کی بنیاد جو پڑی ہے وہ مال مفت پر پڑی ہے، یہ کوئی نہ کہہ سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے زمین کو خریدا، اسے ملکیت میں لیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، بنایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جو سب سے بڑا کام کیا وہ مواخات کا کام کیا۔ مواخات کا مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، اب جو پہلے سے مدینہ پاک کے اندر تھے وہ انصاری کہلائے، اور جو مدینے سے ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر کہلائے۔ چونکہ مکہ سے آنے والے جو صحابہ کرام تھے وہ بالکل بے یار و مددگار تھے، کچھ نہیں تھا، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ مکان، نہ دوار، نہ گھر، نہ بزنس، نہ تجارت، کچھ نہیں ہے۔ تو آخر ہوگا تو یہ نظام چلے گا کیسے؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ کہ ایک انصاری صحابی کو بلاتے، ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، اور دونوں کے درمیان اس تعلق کو جوڑتے اور یہ کہتے کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو، آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ چنانچہ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، یہ کوئی حسب نسب کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعلق اور یہ رشتہ ایمان کا رشتہ تھا۔ جو ایمان کا رشتہ کسی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں جڑتا ہے بلکہ وہ ایمان کا رشتہ دل کے اوپر جڑتا ہے، اس میں کوئی کالا نہیں۔ ایمان کی بنیاد پر ایک کالا ایک گورے کا بھائی ہو رہا تھا، ایک غریب ایک امیر کا بھائی بن رہا تھا، ایک دیہاتی ایک شہری کا بھائی بن رہا تھا۔ اور یہ ہم لوگوں کے لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ تمہارا جو رشتہ ہے ایمان کا یہ کسی خون کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کبھی کالا اور گورا اور امیر کا فرق مت کرنا، یہ رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کیا، اور یہ رشتہ جو مواخات کا رشتہ اللہ کے نبی نے جوڑا یہ صرف ایک رسم نہیں تھا کہ جوڑ دیا ہو گیا، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، ایسا نہیں تھا۔ انصاری صحابی اور مہاجر صحابی کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ اتنا مضبوط رشتہ بنا
کہ مہاجر بھائی کو اور صحابی کو زمین کا آدھا حصہ بھی دیا. جتنی زمین ایک انصاری صحابی کے پاس ہوتی آدھی زمین ان کو دے دیا جاتا, آدھا بزنس ان کو دیا جاتا, آدھا مکان ان کو دیا جاتا. اور اگر 2 بیویاں ہیں اگر کسی انصاری صحابی کے پاس, تو پھر مہاجر صحابی سے اپنے بھائی سے یہ کہتا کہ یہ 2 بیویاں ہیں, ان میں سے تمہیں جو پسند ہو وہ کہو, میں طلاق دے دوں گا, تو مجھ سے جو ہے شادی کر لینا. یہ رشتہ تھا, صرف ایمان کی بنیاد پر اتنا مضبوط رشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا تھا, ایک رسمن نہیں قائم کیا تھا. کوئی انسان اپنی جائیداد میں کسی کو حصہ نہیں دیتا ہے, کمایا ہوا مال نہیں دیتا ہے. اگر آج کوئی سیٹھ صاحب, کوئی امیر صاحب کسی مدرسے یا مسجد میں چندہ دے دے تو اس مسجد یا مدرسے کو اپنے جاگیر سمجھنے لگتے ہیں. اگر ہم لوگ کسی غریب کی مدد کر دیں تو اس غریب کو اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں. یہاں تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو پوری آدھی زمین دے رہا ہے, آدھا مکان دے رہا ہے, حتیٰ کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کروا رہا ہے. یہ تھا وہ مواخات کا, اور یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ اتنا اٹوٹ ہمارے اور آپ کے درمیان رشتہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ وہ رشتہ آج ختم ہو چکا ہے, وہ رشتہ آج ختم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا رشتہ قائم کیا. جب مدینہ پاک کے مسلمانوں کی آبیاری سے فارغ ہوئے تو اب اللہ کے نبی مدینہ پاک کی سیاسی حالات کی طرف توجہ فرمایا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو بسنے والے یہودی تھے ان سے معاہدہ کیا کہ کوئی بھی شخص کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا, اور ہر ایک انسان ایک دوسرے کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے گا. لیکن یہودیوں کا حال کیا ہے سب جانتے ہیں. پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان کی بدعہدی سے, ان کی بغض و عداوت سے, ان کے حسب اور ان کے حسد سے. یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. معاہدہ تو ہو گیا لیکن ان یہودیوں نے کبھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی, کبھی اس کا لحاظ نہیں رکھا, ہمیشہ اس کو توڑتے رہے. چنانچہ یہودی اور منافقین, عبداللہ ابن ابی بن سلول یہودی, مدینہ پاک کے یہودی اور منافقین ہمیشہ مسلسل مکہ کے مشرکین کے رابطے میں تھے, اور کوشش یہی تھی کہ کسی طرح اسلام کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے. اب بھی کوشش جاری ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی, اب بھی کوشش جاری ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کی, اب بھی کوشش جاری ہے. مدینہ کے یہودی اور منافقین مشرکین مکہ کے رابطے میں رہتے تھے اور یہ پلاننگ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے جذبات مچل جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے, ہم ان سے 2 ہاتھ کریں گے, آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ, ایمان مضبوط کرو, نماز قائم کرو. ابھی اللہ کی طرف سے غزوے کا اور جنگ کا حکم نہیں آیا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی ان کا ایمان بناتے رہے, ان کا ایمان مضبوط کرتے رہے, ان کے دل کے اندر تقویٰ اور طہارت کو پیدا کرتے رہے. جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تبھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاتھ کو ابھی روکے رکھو, ابھی روکے رکھو, انتظار کرو, صبر کرو. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ اب آنے والے نہیں ہیں, یہودی اور منافقین مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے سے باز آنے والے نہیں ہیں, مسلمانوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس کے بعد جب غزوہ اور جنگ کی جب اجازت ملتی ہے تو غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ہجرت کا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکہ سے مدینہ کس طرح ہجرت کیا, راستے کے سارے واقعات کو آپ کے سامنے رکھا گیا. مدینہ پاک آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کون سا سب سے اہم کام کیا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے وہ غزوات کا دور شروع ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے نبی کی وفات تک چلتا ہے. اور ابھی ولادت کا بیان بھی باقی ہے, چونکہ سفر کا مہینہ آ گیا تھا جس میں اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تھی, اس لیے سفر کے مہینے کی مناسبت سے ہجرت کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا, اور آج ہجرت کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی کی ابتدائی زندگی سے ہم اور آپ سنیں گے. دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.